عبد الرحمن بن عمر بن ملجم یہ حضرت مولا علی کا قاتل ہے. یہ کیوں مار رہے تھے؟ حضرت علی کو شہید کیوں کر رہے تھے؟ آپ جب فیصلہ دیتے تو یہ کہتے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، حکم ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے. ہم جو ہے نا نہیں مانتے آپ کی بات. یہ خارجی لوگ تھے، ان کی عبادت کا اتنا شوق ہے. عبد الرحمن بن عمر بن ملجم کا یہ جب حضرت علی کو شہید کر لیا انہوں نے تو اس وقت اس کو پکڑا گیا. پکڑ کر کہا گیا کہ اس کو قید کرتے ہیں، ماریں گے تو بعد میں، پہلے اس کی زبان کاٹتے ہیں. جب زبان کاٹنے لگے تو جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. جب لرزہ اس پر طاری ہوا، اس قاتل پر، حضرت مولا علی کے قاتل پر لرزہ طاری ہوا، صحابہ پوچھنے لگے ڈر گیا؟ کہا نہیں ڈرا نہیں ہوں. کہا کیا پھر یہ لرزہ کیوں طاری ہے؟ سنیے گا. لرزہ اسی لیے طاری ہے کہ آپ مجھے 10 دن بعد قتل کرنے والے ہیں، تو 10 دن میں کیسے گزاروں گا اگر تم میری زبان کاٹ دو گے؟ میں تو ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہتا. ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہتا. میں تو رات دن سوتا ہوں تو قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے. اب مجھے آپ مارو گے، مار ڈالو، لیکن میری زبان نہ کاٹو، اس سے قرآن چلتا ہے. اندازہ لاؤ عبادت کا عالم یہ ہے کہ قرآن اتنا پڑھتے ہیں لیکن دشمنی نبی کی اولاد سے اور نبی کے خاندان سے اتنی ہے کہ حضرت مولا علی کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا قاتل یہ کہہ رہا ہے. یہ خارجیوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عبادت پہ تو زور ہوگا لیکن نبی کے ساتھ اور نبی کی اولاد کے ساتھ ویر ہوگا. بڑے بڑے بستر دیکھ کر متاثر نہ ہو. کوئی ادھر سے اٹھا کر ہند سے سندھ پہنچ جائیں، جی انہوں نے اتنی محنت کی ہے. دین پر اتنی محنت ان لوگوں نے بھی کی تھی. بھئی 6 اہل بیت کے افراد، حضرت امام موسیٰ کاظم تک، امام احمد رضا تک جیل میں رہے ہیں اور ان لوگوں نے زہر دے دے کر ان کو قتل کیا ہے. زہر دے دے کر قتل کیا ان لوگوں نے. کیا آپ کو بتائیں ان کی دشمنیوں کی حد کہاں تک تھی؟ سارا دن قرآن پڑھتے، ساری رات قرآن پڑھتے اور سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ گئے اور ان کے جسم ایسے ہلکے ہو گئے، رات دن کھڑے رہتے تھے جناب والا قرآن پڑھ کے، لیکن وہ قرآن ان کو ہدایت نہ دے سکا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں سوال آیا. یا اللہ، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا نا، میں سوال کا حل دے رہا ہوں. میرے ذہن میں بھی آیا، یا اللہ اگر وہ تھے اتنے منافق، جانا جہنم میں تھا ان لوگوں نے، یا اللہ اتنی ان کو عبادت کی توفیق کیوں دی؟ سنیے گا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ ایک کام کر کے محنت کر کے مال جمع کر لیتا ہے، اب اس کو یہ ہوتا ہے اس مال سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. جب وہ مال کے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آتا ہے اس کا مال سارا ہی ضائع ہو جاتا ہے. سارا اتنی محنت کی، کمایا اور کام نہیں آیا. انہوں نے چلے کاٹے، محنت کی، کوششیں کی، سجدے مارے، سارا کچھ کیا. جب گئے نا وہاں، چٹ دی اعمال کی، اتنی عبادت، اتنے قرآن، اتنا فلاں، اتنا نفل، اتنا یہ، اتنے صدقے، اتنے سب کچھ پیش کیا. کہا جانے دو، اب قرآن پڑھنے لگا ہوں. سورہ صافات آیت نمبر 25، واقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہونا ہے. بول سبحان اللہ. قرآن لے کے آئے، سجدے لے کے آئے، حج لے کے آئے، عبادت لے کے آئے، سب کچھ لے کے، عمرے لے کے آئے. جنت کی ٹکٹ پاس ہے، جنت جا رہے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. واقفوہم انہم مسئولون، ان سے ایک سوال باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے. کہاں؟ ہاں. کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ بتاؤ اہل بیت سے پیار تھا کہ نہیں؟ اگر اہل بیت کے دشمن ہیں اٹھا کے مارو سجدے ان کے منہ پر. اب وہ چیخیں ماریں گے، ہائے جنت یہ تھی، ایک ہی قدم باقی تھا، جنت میں جانے والے تھے، محروم ہو گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہماری تو ساری محنت اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. اللہ بھی اسی لیے توفیق دیتا ہے، رگڑو، لگے رہو، سب کچھ رہو، سارا کچھ تیرے منہ پہ ماروں گا. اسی لیے الحمدللہ کھول کے واضح الفاظ میں ہر انداز کے اندر الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں.